نماز میں بہت سے برے خیالات آتے ہیں، کیا اس سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ یہ صرف نماز میں ہی نہیں آتے، بلکہ جو لوگ ابتدا میں دین کی طرف آتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، جہاں کوئی دینی کام کر لیا تو خیالات کا ہجوم آنا شروع ہو گیا اور اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ عام امت کا؟ صحابہ سب سے اونچے ایمان والے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ایسے خیالات اور وساوس آتے ہیں کہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں، یہ تو برداشت کریں گے، لیکن جو خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں ہم زبان پر وہ نہیں لا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوقد وجدتموہ، کیا واقعی تم ایسا پاتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلم کھلا ایمان کی علامت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے تو شیطان اسے گناہ کراتا تھا، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اب جب اس نے دیکھا یہ تو دین کی طرف آ گیا، اب شیطان اس کو کیا کرانا چاہتا ہے؟ پریشان۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات لکھی ہے کہ یہ جو غیر اختیاری خیالات اور وساوس آتے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے علاج کی فکر ہی چھوڑ دے۔ کتنا سستا علاج، کیا ہے علاج؟ ان کے علاج کی فکر ہی ہو گیا علاج، اور جو علاج کی فکر کرے گا وہ لا علاج مرض ہے۔ جو اس کے لیے علاج چاہے گا کہ خیالات نہ آئیں اور علاج میں لگ گیا تو اب یہ علاج کی وجہ سے کیا بن گیا؟ لا علاج۔ اور اگر علاج کی فکر ہی چھوڑ دی، یہ اس کا سب سے بڑا کیا ہے؟ علاج۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی رد امر الشیطان الی الوسوسہ، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وساوس تک محدود رکھ دیا۔ اس کا مطلب شیطانی ہتھیار ڈال دیے، وہ اسے کوئی گناہ نہیں کرا پا، اب وہ کیا چاہ رہا ہے اس کو؟ تو جس چیز پر حضور اللہ کی تعریف بیان کرے بندہ اس پر پریشان رہے۔ تو اس لیے جو غیر اختیاری خیالات آتے ہیں بالکل پریشان نہ ہوں، پریشان ہوتا دور کی بات، ان کے علاج کی فکر ہی انشاءاللہ خود بخود بند ہو جائے گا، اور جتنا آپ علاج کرنا شروع کریں گے اتنا کیا بنتا جائے گا؟ لا علاج۔